بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف نے آخری وارننگ دے دی ہے۔ کس کو دی ہے، کیوں دی ہے، کس سلسلے میں دی ہے، یہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک اور پرسیپشن ہے، ایک اور حقیقت ہے، ایک اور فسانہ ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ بیٹے کے سامنے آ گیا، بیٹا باپ کی نہیں مان رہا، پائے نے دنیا کیڑے بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا کوئی ان قریب حالات بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں کہ چکر کی چل گیا ہے، یا ہم پھر ایک دفعہ ہمیں ریورس گیئر لگ گیا اور ہم اقتدار کی خاطر، جیسے ہم نے پڑھا مغلوں میں یا اور بادشاہوں کے اندر، جب وہ بادشاہت کا دور ہوتا تھا، جب سلطنتیں چلا کرتی تھی، جب سلطان ہوا کرتے تھے، تب باپ بیٹے کو مارتا تھا، بیٹا باپ کو مارتا تھا، تخت کی خاطر یہ لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ ہم نے یہ مناظر جو ہیں وہ تاریخ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو جتنے فلمائے فلموں گئے اسی بھی دیکھے رہے، مگر میں آپ سے عرض کروں کہ آج کے دور میں ایسا اگر ہو رہا ہے کسی جگہ کے اوپر تو بڑی حیران کن بات ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ آئینی مدت کے اندر الیکشن کراؤ پائیں، خبردار کسی نے سوچا اگے پیچھے ہوندے بارے۔ ساتھ ہی انہوں نے تحریک انصاف کے لیے اپنا نرم گوشہ، اپنی ایک سمپتھی، یعنی ایک ہمدردانہ زبان ان کے لیے استعمال کی۔ اور وہ کیوں کی تھی؟ میری نظر میں وہ اس لیے کی تھی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ عمران خان دے پھٹے دے ہونا کوئی نہیں، یعنی وہ جو بیلٹ پیپر ہے اس کے اوپر تو عمران خان ہونا کوئی نہیں، نہ بلہ ہونا ہے۔ تو اب تحریک انصاف کا ووٹر کدھر جائے گا؟ کیا وہ نون لیگ کو ووٹ ڈالے گا؟ نہیں۔ تو وہ کس کو ووٹ ڈالے گا؟ وہ پیپلز پارٹی اس کو متبادل کے طور پہ اپنا آپ پیش کر رہی کہ سانو ووٹ پا، سانو جتا، اسی تین دسنے ہیں کہ جناب اسی نون لیگ دے سب تو بڑے مخالف اسی تہاڈے سامنے کھلوتے ہیں، ہم وکٹم ہیں نون لیگ کے۔ تو وہ ایکچولی اس طریقے سے اپنے آپ کو پیپلز پارٹی پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بلاول کی ساری گفتگو کا جو میں نے نتیجہ اخذ کیا تھا وہ یہ تھا۔ ہوا کیا، جیسے ہی بلاول صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو بھائن شامی والا صاحب آ گئے، جناب آصف زرداری صاحب نے آگے پھٹے بلٹتا پڑھ کے انہوں نے چک اپنا دکان جی لائی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں سیاست کی نہیں معیشت کی فکر کرنی چاہیے، پاکستان ہم سب کا، پہلے معیشت سنبھالو، اس تو بعد الیکشن ہوتے رہن گے، اور الیکشن جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے بعد کروانا جو ہے وہ آئینی ضرورت ہے، آئین کا تقاضا ہے، آئین کہتا ہے کہ حلقہ بندیاں جڑیاں ہون گیا تو پھر الیکشن ہوئے گا۔ اچھا جی، اب یہ ایک یعنی بالکل ایک گھر دے وچوں دو مختلف گلاں آ گئی ہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ یہ جو نواز شریف ہیں اور شہباز شریف ہیں، یہ جناب نواز کسے پھنس جاتا ہے، شہباز کسے پھنس جاتا ہے۔ نواز شریف کہتا ہے ووٹ کو عزت دو، شہباز شریف کہتا ہے جناب میں تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں پچھلے 30 سال سے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جناب چاچو فارغ ہے تو نواز شریف بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عام جو ووٹر ہے، عام جو پاکستانی ہے، اس کو نواز شریف کی قسمت کا بہترین ستارے کے علاوہ اگر کوئی بات دنیاوی طور پر عقلی طور پر سمجھی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف دلیر آدمی ہے۔ شہباز شریف کو لوگ دلیر نہیں سمجھتے، وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ پائن پالسی بڑے اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی مزید وضاحت نہیں کروں گا، لیکن یہ جو معاملہ تھا اس کی وجہ سے نواز شریف کی جو ایک ہے وہ کیا کہتے ہیں پاپولیرٹی، وہ بہت زیادہ ہے۔ اب اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہاں پر زرداری صاحب کی پاپولیرٹی بہت زیادہ نہیں ہے، ود ان پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے مفاہمت کا بادشاہ، اور پیپلز پارٹی ہے مزاحمت کی جماعت۔ مزاحمت والے جو مفاہمت والے پاسے آ تے پائے کام ٹائیں ٹائیں فش ہو جاتا ہے۔ بلاول بھٹو جو ہے وہ مفاہمت نہیں مزاحمت کی علامت بن کے سامنے آنے چاہ رہے ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر لڑائی پڑ گئی، پیو کسے پاسے ہے پوت کسے پاسے ہے۔ حقیقت سر اس کے بالکل مختلف ہے۔ میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جو میں نے پیپلز پارٹی کے اندر بھی دیکھی ہے، مسلم لیگ نون کے اندر بھی دیکھی ہے۔ کچھ ایسے واقعات ہیں، کچھ ایسی جو ہیں ایونٹس ہیں جن کا میں چشم دید گواہ ہوں، اور کچھ لوگوں چیزوں کے حوالے سے میرے پاس واقعاتی شہادتیں موجود ہیں، جس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں کہ سر سب ٹوپی ڈرام ہے، سب آئی واش، سب گول مال ہے سر۔ زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہیں وہ ایک پیج نہیں، ایک لائن نہیں، ایک نقطے کے اوپر ہے، ایک نقطے کے اوپر ہے۔ جس طرح جو ہمارے نواز شریف صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں وہ ایک نقطے کے اوپر ہے سر، ایک نقطے تے گل مکدی پائے نا انہوں نے۔ میں آپ کو بالکل کلیئر بات بتا رہا ہوں۔
ہم یہ سمجھتے ہیں, عام آدمی کا پرسیپشن یہ ہے کہ جناب جو کچھ شہباز شریف نے کیا ہے نواز شریف وہ نہیں چاہتا تھا. سر بالکل غلط بات ہے یہ. جو شہباز شریف نے کیا ہے نواز شریف سے پوچھے بغیر نہیں کیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹائی دار رنگوں نے نواز شریف تو پوچھ کے نہ پایا ہوئے, یہ ہو سکتا ہے جناب انہیں کوٹ جڑا وہ بینڈ ماسٹر والا ان کے سواندے نے وہ والا وہی مرضی تو بغیر سوا لیا ہوئے. یہ ہو سکتا ہے کسی نے شلوار قمیض پا لی ہوئے, اس نے پینٹ کوٹ پانا ہوئے. اتنی آزادی ہے بس, اس سے زیادہ آزادی نہیں ہے بہو جی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. جو پولیٹیکل فیصلے کیے ہیں میاں صاحب نے, چھوٹے میاں صاحب نے, بڑے میاں صاحب کی منشا مرضی کے عین مطابق کیا. اگر وہ خلاف ہوتے, اب جو بات میں کر رہا ہوں اس کے میں آپ کو دلیل دینے لگوں, اگر وہ خلاف ہوتے میاں صاحب, بڑے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب کی ان چیزوں کے کی ٹویٹ کرنا نہیں آتا, اردو مک جاندی, انگریزی نہیں آتی, اس لیے لکھ دینا 4 لفظ, کی فرق پہنتا سی. نہیں لکھا, مریم نے بھی نہیں لکھا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پوائنٹ چیزیں ایک نقطے دے رہے ہیں. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ایک نقطے کے اوپر ہے. کسی صورت نہیں ہو سکتا وہ ادھر ادھر ہو. معاملہ صرف یہ ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جاتا ہے. بلاول بھٹو باپ کے بیان کے باوجود ریلی لے کر نکل پڑے ہیں سندھ کے اندر. اور سر جنی لاہور گرمی ہے نا, سندھ چیف تو دونی ہونی ہے, مطلب کٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اس کے باوجود بلاول کے جو استقبال ہو رہے ہیں نا, بلاول کو جس طرح سے لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ جس طرح ادے لی والہانہ انداز میں وہ باہر نکل رہے ہیں سندھ کے اندر, اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بلاول یہ کیوں کر رہا ہے. اس لیے کر رہا ہے کہ کچھ خیال پیپلز پارٹی کے لوگوں کا یہ ہے, بلکہ وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ساڈے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مورے جڑے نے انہوں نے ایکٹیو کرنا شروع کیتا ہے سندھ کے اندر, اور یہ ہمیں باقاعدہ طور پر اب ایک سبق سکھانے کی طرف جانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم ان کی باتیں نہیں مان رہے. پوچھو کیا باتیں, تو وہ کچھ باتیں جو ہیں وہ مطلب اینی دس دینے جڑی انہوں نے واسی چ نہیں ہوندیاں. مثلا کہ سورج کو مغرب سے نکال دو, چاند کہہ دے تو نکلنا کوئی نہیں ہے, اور بدل جڑے بارش پا دینا آ کے, انہیں لا یعنی قسم کی گفتگو شروع کر دیں گے وہ. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ جو اندرون سندھ ریلیاں کڑی ہیں نا, ایکچولی یہ پیغام دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ جاگتے رہنا, ہم تحریک انصاف نہیں ہیں, ہم پیپلز پارٹی ہیں. اگر آپ ساڈے لاؤ گے تو اسی پھر تمہیں اس طرح ٹکران گے. ہم پاپولر جماعت ہے, ہم تحریک انصاف کی طرح ٹویٹر کی پاپولر جماعت نہیں ہے, ہم پبلک کی پاپولر جماعت ہے. یہ پیپلز پارٹی کے لوگ سمجھ رہے ہیں, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ میسج جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں. اور زرداری صاحب دوسری سائڈ دانا ڈال رہے کہ انہیں میں پتر کو سمجھا لینا, گھبراؤ نا, تسی معیشت سنبھالو, دیکھو سی تہاڈے نال آوا صاحب جند جاننا تہاڈے نال, میں جناب بالکل تہاڈے نال کھلوتا. یہ وہ ایک جو ہوتا ہے نا رنگ بازی, پوری وہ رنگ بازی پائن چل رہی ہے. ٹھیک ہے, سیاست پاکستان کے اندر انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ صرف اور صرف رنگ بازی رہ گئی ہے. یہ اصول کی سیاست نہیں رہی ہے, یہ کسی نیکی کے جذبے یا اچھائی اور بھلائی کے جذبے کے تحت نہیں ہو رہی. یہ صرف اور صرف یہ ہو رہی ہے کہ جناب ساڈے ال ویکھ, ٹھیک ہے, اسی جناب تانوں بہتر سرو کریں گے. سب لوگ بادشاہ کے جو ہیں وہ لوگ بننا چاہتے ہیں, کار خاص بننا چاہتے ہیں, اور جو کار خاص بن جاتا ہے وہ کہتا ہے اللہ نے کرم کرتا ہے. بس میں اس سے آگے مزید بات کو پھیلانا نہیں چاہتا. میں آپ سے عرض کروں, میں نے تحریک انصاف کا ذکر کیا. تحریک انصاف جو ہے نا وہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی لے پالک بلکہ پیدا کردہ جماعت تھی. یہ تحریک انصاف سر جب بن رہی تھی تو میں اس وقت خبریں اخبار میں ہوا کرتا تھا, اور اس وقت پھر کالم لکھا کرتے تھے ہارون الرشید صاحب اور یہ حسن نثار صاحب کہ عمران خان قومی ہیرو جو ہوتا ہے وہ کرکٹ میچ نہیں کھیلتا, وہ سیاست میں ہوتا ہے. حسن نثار صاحب بڑے جذباتی ہو کے نا وہ کالم پڑھا بھی کرتے تھے, لکھا بھی کرتے تھے, چونکہ ہم خبریں میں اکٹھے کام کرتے تھے. وہ ظاہر ہے وڈا کالم نگار سی, اسی تے ماڑے سب ایڈیٹر سن, تو وہ پھر اکثر ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا میں, تو وہ پھر یہ کالم سنایا بھی کرتے تھے کہ دیکھو میں نے کیا لکھا. اور پھر جس انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں ٹی وی کے
اوپر ان کا نیچرل انداز ہے، وہ بالکل سیم رنگ بازی جو ہے وہ خبریں میں بھی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی انداز میں بات کرتے تھے، تو وہ سنایا کرتے تھے. اور میں تب کہا کرتا تھا کہ حضور جان دیو تسی کیڑے پاسے پہ گئے ہو؟ وہ نہیں نہیں تین نہیں پتا، اتو آرڈر ہے اشارے اتو وہ شروع ہوئے ہیں. تو یہ بات مجھ سے ڈھکی چھپی باہر نہیں ہے کہ اے بھائی نے کنے جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا سی تے ہن اندر بھی کنے پایا ہے، یہ ساری باتیں سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے. اب واقعہ یہ ہے کہ وہ جب وزیر اعظم بن گیا تو انہوں غلط فہمی ہوگی کہ میں سچی مچی دا وزیر اعظم ہے، تو یہ اصل بات یہاں پر خراب ہوئی. مطلب آپ کو ایکٹنگ کا ایک دیا گیا کہ آپ نے اکبر اعظم کا رول ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ پرتھوی راج نے بہت اچھا ادا کیا تھا وہ اس فلم کے اندر مغل اعظم میں، تو یہ وہ بعد چ اکبر اعظم بڑھ کے لگا پھر رہا ہوندا تے جڑا ڈائریکٹر سی انہیں تے پھر بھین دسنا سی نا کہ تیری اصل اوقات ہے اتنے بیٹھ جا کے چیک تین باہر چل لبے گا. تو ایسے طرح ہوا بھائی نال بھی. اب وہ اندر ہے، اس بات سے وہ پریشان ہو گئے عمران خان کہ یہ مینوں کس قسم کا رویہ مل رہا ہے. انہوں نے 9 مئی کے واقعات کروا دیے، پلان کیا پورا، اور 9 مئی کے واقعات ہوئے. یہ انہوں نے اپنے تابوت کے اندر، سیاسی تابوت کے اندر آخری کیل ٹھوک دی. سوال پیدا نہیں ہوتا سر کہ پاکستان کے اندر 9 مئی کے واقعات کرنے کے بعد بھی عمران احمد خان نیازی آزاد گھومے اور سیاست کرے، ہو نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آپ دیکھ لیں وہ ویسے ہی ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کوششیں ہو رہی ہیں لیکن موجے ہی ہوئے گا پائن یہ باہر آ جائے گا. مجھے نہیں لگتا وہ باہر آ سکیں گے، بات لمبی ہو جائے گی. ہوا یہ کہ ابھی کچھ لوگ ہیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث، جیسے یہ حماد اظہر ہوئے، جیسے یہ میاں اسلم اقبال ہوئے، جیسے اس طرح کے اور یہ مراد سعید ٹیپ کریکٹر، ٹھیک ہے. وہ کافی یعنی کوئی میرا خیال ہے کوئی تقریباً 50-60 کے قریب مرد و خواتین ہیں، میں اندازاً کہہ رہا ہوں، یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جو ابھی تک مفرور ہے اور معروف لوگ ہیں، باقاعدہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، عہدیدار رہے ہیں، وہ سر غائب نے. وہ نہیں لب رہے یا پھڑ نہیں پا رہی پولیس انہوں یا سیکیورٹی ایجنسیز نہیں پکڑ پا رہی. تو اب یہ ایک جو بتایا یہ گیا ہے کہ سر آخری وارننگ سمجھ لیں دے دی گئی ہے کہ جناب یعنی جو ہے ہمارے آرمی چیف ان کی جانب سے کہ حضور جو لوگ بھی ملوث ہیں لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے میں، اس کی پلاننگ کرنے میں، جو موقع پر گئے وہ جڑے پچھو فون کر کے اندر چاہ پانی روٹی سب کچھ پہنچ جائے گا تھانوں، سر ان کو آپ پکڑیں گے ورنہ میں تھانوں پھاڑ لاں گا. بہت سخت الفاظ میں، یعنی شدید ترین جو الفاظ ایک ہوتے ہیں نا سرد لہجے میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، وہ استعمال ہوئے ہیں. تے پائن دن رات ایک کیتے کھلوتے پے نے اور شدید قسم کے چھاپو چھاپی کام ہونے لگا یہ شروع، یہ میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، بہت سے لوگوں کے بارے میں خیال نہ پاکستان سے باہر چلیں گے، وہ پاکستان سے باہر نہیں گئے رہے، وہ یہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں. ممکن نہیں ہوتا کہ جب آپ کے خلاف ریاست ہو تو آپ ملک کو چھوڑ کر بھاگ سکیں. اس قدہ کو لکی ہوں جڑا آرڈر ہونے تو پہلی فلائٹ دے جن نے طے کیتا ہوں کہ اے میں اتوں کام پانا ہے، پتہ لگن تو پہلے میں اگلی فلائٹ ہی بہ کے تو نکل جانا ہے. وہ ایک ادھا کو ہوں کریکٹر، اس طرح کو ایک ادھا کو ہوگا تو ہوگا. باقی سر آرڈر ہے اور وہ اوبے ہونا ہے اور اس کو اس آرڈر کی جو ہے کمپلائنس وہ ہونی ہے. اور بس اب آپ دیکھیں گے کہ عنقریب آپ کو بڑی بڑی گرفتاریوں کی اطلاعیں ملیں گی اور پھر بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑی پریس کانفرنسیں کرتے دکھائی اور سنائی دیں گے. میرے پاس یہ اطلاع تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. آپ دوستوں سے درخواست ہی ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.